بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اسلام میں پردے کی بہت زیادہ اہمیت ہے اور اس کی اہمیت اس چیز سے لگائی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں پردے کے لیے باقاعدہ طور پر آیات نازل فرمائی، اور ان آیات کے بعد کوئی ایسی صحابیہ نہیں تھی کہ جو پردے کا اہتمام نہ کرتی تھی، حتیٰ کہ آیات حجاب نازل ہونے کے بعد صحابیات پردے کا اتنا زیادہ اہتمام کرتی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پردہ کرتی اور چہرہ چھپائے بغیر آپ کے سامنے بھی نہ آتی تھی۔ یہاں سے ہم پردے کی اہمیت کو سمجھ سکتے ہیں کہ حضور کے سامنے بھی وہ بنا پردے کے نہ آتی۔ کوئی مسئلہ پوچھنا ہوتا یا کوئی چیز یا پرچہ یا خط دینا ہوتا تب بھی وہ پردے کے پیچھے ہی رابطہ کرتی، اور حضرت عائشہ کی حدیث ہے کہ ایک عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پرچہ دینے کے لیے پردے کے پیچھے سے آپ کی طرف ہاتھ بڑھایا، اور یہ حدیث واضح طور پر دلیل پیش کرتی ہے کہ صحابیات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی چہرہ چھپاتی تھیں، اور پردے کے پیچھے سے پرچہ، سوال یا کوئی چیز پوچھنی ہوتی تو وہ لکھ کر دیتی تھیں۔ تو ناظرین، ایک ایسا ہی منظر ہمیں سعودی عرب کے ایک شاپنگ مال میں دیکھنے کو ملا، جہاں پر شاپنگ مال کا افتتاح ہونا تھا، اور وہاں پر سعودی شاہی خاندان کی ایک شہزادی کو شاپنگ مال کا افتتاح کرنے کے لیے بلایا گیا تھا۔ شاپنگ مال کا افتتاح کرنے کے لیے وہاں پر پہنچی تو لوگوں کا جس قدر مائنڈ تھا کہ جس قدر وہ جدید کپڑے پہن کر فیشنیبل ہو کر اور جس طرح وہ جسم مٹکاتی آئے گی، مگر وہ ان کی توقعات سے الٹ نکلی۔ وہ پورے مکمل عبایا میں تھی، سر سے لے کر پاؤں تک اس نے اپنے آپ کو ڈھانپا ہوا تھا، اور باقاعدہ وہ حجاب کیے ہوئے تھی، اور لوگ اس کو دیکھ کر بڑا حیران ہوئے، اور یہ ویڈیو پوری دنیا میں انٹرنیشنل میڈیا پر وائرل ہوئی، اور یہ منظر آپ بھی دیکھیں۔ تو ناظرین، آج کے دور میں پردہ جس قدر مشکل ہو چکا ہے، اس کو جس قدر مشکل بنا دیا گیا ہے، لوگ جس قدر اس کا مذاق اڑاتے ہیں، تو آج کے دور میں پردہ کرنا ایک ناممکن سی چیز لگتی ہے، مگر جسے اللہ ایمان کی طاقت دے اس عورت کے لیے یہ کوئی چیز مشکل نہیں ہوتی۔ آج اگر ہم مسلم دنیا میں دیکھیں تو سعودی عرب ایک ایسا ملک ہے کہ جہاں پر نماز اور پردے کو سب سے زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ سعودی عرب میں ایک لمبے عرصے تک خواتین کو بغیر عبایا کے باہر نکلنے اور گاڑی چلانے کی اجازت نہیں تھی، مگر جب یہ اجازت دی گئی خواتین کو بغیر عبایا کے، بغیر پردے کے باہر آنے کی، مگر وہاں پر ایسی خواتین جو شاہی خاندان سے تعلق رکھتی ہیں اور ویسے جو سعودی عرب میں رہنے والی ہیں، بہت سی ایسی خواتین ہیں جو پردہ کرتی تھیں اور اب بھی کرتی ہیں، اور سعودی عرب میں جو آج بے حیائی نظر آتی ہے وہ زیادہ تر غیر ملکی ہیں جو سعودی عرب میں رہتے ہیں۔ ناظرین، آپ نے یہ منظر دیکھا، یہ سعودی عرب میں کوئی نئی چیز نہیں ہے، ایسے بہت سے مناظر ہیں۔ سعودی عرب میں آج بھی کالجز میں، یونیورسٹیز میں لڑکیاں حجاب پہن کر جاتی ہیں، وہاں پر حجاب کی پابندی ہے، اور وہاں پر بنا حجاب کے، بنا عبایا کے انٹری ہی نہیں ہوتی۔ بہت سے ایسی شاہی تقریبات ہوتی ہیں، شاہی خاندان کے ایسے پروگرام ہوتے ہیں جہاں پر بنا حجاب کے، بنا عبایا کے کوئی عورت نظر ہی نہیں آتی۔ پچھلے دنوں شاہ فہد کی بیٹی کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں وہ لوگوں کو نماز کا کہہ رہی ہیں۔ وہاں ایک میٹنگ چل رہی تھی اور وہاں پر نماز کا وقت ہو گیا کہ انہوں نے اپنے کالج کا ایک واقعہ سنا کر لوگوں کو نماز کی تلقین کی کہ میں جب کالج میں جاتی تھی تو میری ماں مجھ سے واپسی پر پوچھتی یہ نہیں تھی کہ تم نے سائنس کا ٹھیک پڑھا یا باقی سبجیکٹ ٹھیک پڑھے، وہ یہ پوچھتی تھی کہ نماز پوری پڑھی یا کوئی نماز چھوڑی تو نہیں، تو یہ کہہ کر وہ اٹھ کر چلی گئی۔ یہ کلپ بھی وائرل ہوا۔ أمي الله يرحمها ما عمرها سألتنا درست وحليت واجب ما حليت واجب، يعني أنا كنت يعني أطلع الأولى الصلاة ولا الواجبات، والله ما عمرهم أذكرهن أسألتنا، الله يغفر لها۔ تو ناظرین، آپ نے یہ منظر بھی دیکھا۔ تو سعودی عرب میں دو چیزیں سب سے زیادہ اہمیت دی جاتی ہے ان کو، وہ ایک نماز اور ایک پردہ۔
پردے کو لے کر لوگ وہاں پر آج بھی اسی طرح پابند ہیں اور نماز کے بھی پابند ہیں۔ نماز کا وقت ہو، وہ چاہے رستے میں ہوں، سفر میں ہوں، روڈ پر ہوں، وہ وہیں نماز شروع کر دیتے ہیں۔ اگر 2 بندے ہیں، 2-3 افراد ہیں تو وہیں باجماعت نماز شروع کر دیتے ہیں، اور یہ مناظر سعودی عرب میں بہت سے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ تو یہی وہ قومیں ہیں جو آج دنیا میں ترقی پاتی ہیں، عروج پاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ تم نماز کو قائم کرو، میری حدود اللہ کو نافذ کرو، تو پھر اللہ تعالیٰ ایسی قوم کی مدد کرتا ہے، ان کے لیے خزانے کے منہ کھول دیتا ہے۔ تو آج ہم دیکھ سکتے ہیں کہ سعودی عرب میں جس قدر مال و دولت ہے، سعودی عرب کا شاہی خاندان آج دنیا کا امیر ترین شاہی خاندان ہے، اور ان کی حالت یہ ہے کہ ٹرمپ امریکن صدر جب پہلی دفعہ سعودی عرب دورے پر گیا تو وہاں کے بادشاہ جب وہاں پر عصر کی نماز کا ٹائم ہوا تو اس کو وہیں چھوڑ کر چلے گئے کہ ہماری نماز کا ٹائم ہو گیا، اور وہ وہیں منہ دیکھتا رہ گیا۔ یہ منظر بھی دنیا نے دیکھا۔ تو ناظرین، جب حدود اللہ کا نفاذ ہوگا، اللہ تعالیٰ کی حدود کو نافذ کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ کے حکموں کو نافذ کیا جائے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی نصرت کرتا ہے، مدد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے باقی اسلامی ممالک کے حکمرانوں کو بھی توفیق دے کہ وہ حدود اللہ کو نافذ کریں، اسلامی احکامات کو نافذ کریں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو، اللہ تعالیٰ کے حکموں کو نافذ کرنے کی توفیق دے ان کو۔ آمین ثم آمین۔